پاکستان میزبانوں کی درخواست پر مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر رضامند۔ پاکستانی وفد وطن واپس روانہ ہونے والا تھا مگر اب استنبول میں مزید قیام کرے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے مذاکراتی عمل کو دوبارہ جاری رکھ کر امن کو ایک اور موقع دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ پاکستان کے مرکزی مطالبے پر مذاکرات ہوں گے کہ دہشت گردوں کے خلاف واضح اور مؤثر کارروائی کرے۔ پاکستان نے ایک بار پھر زور دیا افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو۔ I've agreed, as you know, I put a 20% tariff on China because of the fentanyl coming in, which is it's a big tariff. And based on the statements today, I reduced it by 10%, so it's 10% instead of 20%, effective immediately. امریکہ کا چین پر عائد ٹیرف میں 10% کمی کا اعلان۔ صدر ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کی جنوبی کوریا میں ملاقات۔ صدر ٹرمپ نے کہا چینی صدر کے ساتھ تجارتی ڈیل ہو گئی، جلد دستخط کریں گے۔ ملاقات نتیجہ خیز رہی، نایاب معدنیات کے معاملات بھی طے پا گئے۔ سویابین کی خریداری فوری طور پر شروع ہو جائے گی۔ چینی صدر کے ساتھ یوکرین کے معاملے پر مل کر کام کرنے جا رہے ہیں۔ تائیوان سے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی، آئندہ سال اپریل میں چین کا دورہ کروں گا، جس کے بعد چینی صدر امریکہ آئیں گے۔ چینی صدر نے کہا دونوں ممالک کو دوست اور پارٹنر ہونا چاہیے۔ غزہ میں سیز فائر کروانے پر آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ چینی صدر اور صدر ٹرمپ کے درمیان ملاقات 1 گھنٹہ 40 منٹ جاری رہی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فوج کو فوری طور پر نیوکلیئر ٹیسٹنگ کا حکم دے دیا۔ راجرز کا کہنا ہے صدر ٹرمپ نے چینی ہم منصب سے ملاقات سے قبل پینٹاگون کو حکم دیا۔ امریکی صدر نے کہا دیگر ایٹمی طاقتوں کے برابر نیوکلیئر تجربات شروع کیے جائیں۔ سوشل میڈیا پر لکھا جب تمام ممالک نیوکلیئر ٹیسٹنگ کر رہے ہیں تو امریکہ کو بھی کرنا چاہیے۔ امریکہ کے پاس سب سے زیادہ ایٹمی ہتھیار ہیں، روس دوسرے نمبر پر اور چین کافی پیچھے تیسرے نمبر پر ہے۔ امریکہ نے پہلا 1945 اور آخری مرتبہ 1992 میں جوہری تجربہ کیا تھا۔ بلوچستان میں 2 مختلف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، بھارتی پراکسی فتنہ ہندوستان کے 18 دہشت گرد جہنم واصل۔ ISPR کے مطابق 28 اور 29 اکتوبر کو کوئٹہ کے علاقے چلتن میں 14 دہشت گرد مارے گئے۔ ضلع کیچ کے علاقے بلیدہ میں 4 دہشت گرد ہلاک، اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد کیا گیا۔ ہلاک دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ کہا ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے بھی سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ پاک فوج کے کیپٹن سمیت 6 جوان مادر وطن پر قربان۔ ISPR کے مطابق ضلع کرم کے علاقے ڈوگر میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران جوانوں نے بہادری سے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں کیپٹن نعمان، حوالدار امجد علی، نائک وقاص احمد، سپاہی اعجاز علی، سپاہی محمد ولید اور سپاہی محمد شہباز نے جام شہادت نوش کیا۔ فورسز نے بھارتی اسپانسرڈ 7 خوارج کو ٹھکانے لگا دیا۔ نیول چیف کی زیر صدارت پاکستان نیوی کی کمانڈ اینڈ سٹاف کانفرنس اسٹریٹجک ترجیحات، آپریشنل تیاری اور بحری پالیسیوں کی تشکیل پر مشاورت۔ ایڈمرل نوید اشرف نے سمندری دفاع میں مستقل جنگی تیاری کی اہمیت پر زور دیا۔ کہا پاکستان نیوی علاقائی امن و استحکام میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ پاکستان نیوی قومی خود مختاری کے تحفظ اور سمندری سرحدوں کے دفاع کے لیے تیار ہے۔ مودی جی ہمت کریں اور صدر ٹرمپ کی باتوں کا جواب دیں۔ بھارتی اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی مودی سرکار پر برہم۔ ایکس پر لکھا صدر ٹرمپ مسلسل ایک کے بعد ایک ملک میں مودی کی توہین کر رہے ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے جنوبی کوریا میں ایسا کیا۔ صدر ٹرمپ مسلسل کہہ رہے ہیں انہوں نے مودی کو آپریشن سندور سے روکنے کے لیے تجارت روکنے کی دھمکی دی۔ امریکی صدر نے کہا 7 طیارے گرائے گئے
मोदी जी घबराएं नहीं, जवाब देने की हिम्मत करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मस्कत में ओमान के रॉयल मिनिस्टर जनरल सुल्तान बिन मोहम्मद अल नुमानी से मुलाकात। पाकिस्तानी शहरियों के वीज़ा मसाइल के हल से मुताल्लिक इक़दामात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, ओमान और पाकिस्तान मुश्तरका मजहबी और सकाफती रिश्तों में बंधे हुए हैं। ओमान में लाखों पाकिस्तानी बरसरे रोजगार हैं, मईशत की मजबूती में किरदार अदा कर रहे हैं। वीज़ा में आसानियाँ पैदा होने से मजीद स्किल्ड वर्क फोर्स ओमान जा सकेगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़मनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। पीटीआई के खुर्रम ज़शान और मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता ताज मोहम्मद आफरीदी में मुकाबला। नशिस्त शिबली फराज को नाअहल करार देने के बाइस खाली हुई। पीटीआई में ग्रुप बंदी और इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। बानी पीटीआई से मुलाकात और केपी काबीना की तश्कील पर इख्तलाफात। दस्तावेज के मुताबिक सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को मुलाकात के लिए 2 अलहदा लिस्टें दी गई। एक लिस्ट सलमान अकरम राजा और दूसरी अली जफर ने दी। 1 अक्टूबर को बानी पीटीआई ने अदालत को मुलाकातों और केसेस से मुतालिक 3 नाम दिए। बाद में सलमान अकरम राजा का नाम भी शामिल किया गया। तय हुआ अली जफर नाम दिया करेंगे। अली जफर मुखालिफ ग्रुप होने की वजह से अलीमा खानम ने सलमान अकरम का नाम शामिल कराया। केपी काबीना में मुजम्मिल असलम और बैरिस्टर सैफ को शामिल करने के फैसले को भी तब्दील कराया गया। पार्टी के मुख्तलिफ ग्रुप्स काबीना शमूलियत के लिए दबाव डाल रहे हैं। पीपी ने नए वजीर आजम आजाद कश्मीर का नाम फाइनल कर लिया। चौधरी यासीन उम्मीदवार होंगे। चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आज जमा कराए जाने का इम्कान। नून लीग के 9 अरकान असम्बली ने भी तहरीक अदम एतमाद पर दस्तखत कर दिए। पीपल्स पार्टी का आजाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद को तब्दील न करने का फैसला। बतौर सदर आईनी मुद्दत पूरी करेंगे। कानून साज असम्बली में बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप के 5 अरकान हैं। ईमान मजारी और हादी अली चिट्ठा के खिलाफ मुतनाज़ ट्वीट का केस। इस्लामाबाद के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने दोनों पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान का सहते जुर्म से इनकार। अदालत ने अगली समाअत पर इस्तिगासे के तमाम गवाहान को तलब कर लिया। हादी अली चिट्ठा को दोबारा जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी। पंजाब बदस्तूर फिजाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर आज फिर दुनिया के आलूदा शहरों में सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 571 रिकॉर्ड किया गया। मुल्क में सबसे ज्यादा फैसलाबाद का फिजाई मेयार इंतहाई मुज़र सेहत। एयर क्वालिटी इंडेक्स 685 रिकॉर्ड। गुजरांवाला में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 667, मुल्तान 378 और बहावलपुर में 349 रिकॉर्ड की गई। महकमा माहौलियात ने इंसदाद स्मोग इक़दाम तेज कर दिए। अवामी मकामात में और अहम शाहराहों पर ड्राई स्वीपिंग पर पाबंदी लगा दी। शाहराहों पर चूने से सफाई करने पर भी मुकम्मल पाबंदी आए। कराची में तेज रफ्तार डंपर ने एक और मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। कोरंगी सिंगर चौरंगी के करीब जहां बहक होने वाले की शनाख्त इकरार के नाम से हुई। मुश्तल अफराद ने जंपर को आग लगा दी। ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार। 10 माह में हैवी ट्रैफिक के 22 हादसात में 210 अफराद लुक़मा अजल बने। कराची में जदीद कैमरों की मदद से धड़ाधड़ चालान कटने लगे। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 3 रोज में होने वाले चालान की तादाद 13,000 के करीब पहुंच गई। सबसे ज्यादा चालान सीट बेल्ट ना पहनने पर किए गए। भारी भरकम चालान पर शहरी भड़क उठे। कहा, हुकूमत पहले सड़कें और सिग्नल्स तो ठीक करे, प्रॉपर मार्किंग के बाद ई चालान करें तो अच्छा रहेगा। कराची में पहलवान गोट से सफूरा तक सड़क का नामो निशान नहीं। गाड़ियां चलने के बजाय हिचकोले खाने लगी। लोग कमर दर्द समेत मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होने लगे। इंतजामिया ने शिकायतों के बावजूद मुकम्मल तौर पर आंखें बंद की हुई हैं। लोग मेयर कराची मुर्तजा वहाब के वादों और दावों से मुकम्मल मायूस।
لاہور میں سی سی ڈی کا انسپیکٹر اغوا برائے تاوان کی واردات کا ماسٹر مائنڈ نکلا. پولیس کے مطابق انسپیکٹر جاوید اقبال نے کانسٹیبل توصیف کے ساتھ مل کر تاجر کو کانا سے اغوا کیا. 5 کروڑ تاوان مانگا. 40 لاکھ میں ڈیل طے ہوئی. تاجر کو رہائی ملتے ہی کانا پولیس نے اغوا کاروں کو دبوچ لیا. دونوں ملزمان کے خلاف مقدمہ درج. کراچی میں گلشن اقبال کے علاقے شانتی نگر میں جھوپڑیوں میں آتے زدی. 55 سال کا معذور شخص ایوب جھلس کر چل بسا. ناردرن بائی پاس پر پلاسٹک کے گودام میں آگ لگی، بجھا دی گئی. پانی کی قلت کے باعث آگ پر قابو پانے میں مشکلات کا سامنا رہا. گودام ملازمین کا کہنا ہے فائر بریگیڈ بر وقت پہنچتی تو زیادہ نقصان سے بچا جا سکتا تھا. مردہ مرغیوں کا گوشت بیچنے پر 4.5 سال قید کی سزا. بہاول نگر کی عدالت نے فیصلہ سنا دیا. ملزم شہزاد فیصل پر 10 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا. شہزاد فیصل مردہ مرغیوں کا گوشت فاسٹ فوڈ پوائنٹس کو سپلائی کرتا تھا. ایبٹ آباد کے سیاحتی مقام ایوبیہ میں چیتا جنگل سے باہر آ گیا. گیسٹ ہاؤس کے قریب چیتے کی ویڈیو سامنے آ گئی. محکمہ وائلڈ لائف کی ٹیم تاحال علاقے میں نہ پہنچ سکی. چین اور پاکستان کے درمیان خلائی تعاون میں تاریخی پیش رفت. چین نے پاکستانی خلاباز کے مشن میں شمولیت کا اعلان کر دیا. پاکستانی خلاباز کو چینی خلابازوں کے ساتھ تربیت دی جائے گی. پاکستانی خلاباز مختصر مدت کے لیے پے لوڈ ایکسپرٹ کے طور پر خلائی مشن میں حصہ لیں گے. خلا میں پاکستانی ماہر کی شمولیت دونوں ممالک کے درمیان منصوبے کا حصہ ہے. سمندری طوفان ملیسا، جمائکا اور کیوبا میں تباہی مچانے کے بعد بہاماس کی جانب بڑھنے لگا. کیٹیگری 3 میں تبدیل ہونے والے طوفان سے 30 افراد ہلاک ہو چکے. ہیٹی میں 25، جمائکا میں 4 اور ڈومینیکا میں 1 شخص جان سے گیا. بہاماس کے جنوبی علاقوں سے لوگوں کو انخلا کے احکامات جاری کر دیے گئے. اسپین کے جنوبی علاقے اندلس میں طوفانی ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش. گلیاں اور سڑکیں ندی نالوں میں تبدیل. گاڑیاں تیرنے لگیں. نظام زندگی درہم برہم. پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان T20 سیریز کا دوسرا میچ کل لاہور میں کھیلا جائے گا. پہلے میچ میں شاہینوں کو 55 رن سے شکست ہوئی. سائم ایوب کہتے ہیں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہوں. پہلے جیسی بیٹنگ نہیں ہو رہی. ایسا نہیں ہے کہ بولنگ کی وجہ سے بیٹنگ متاثر ہوئی. پہلا میچ ہو یا 100واں، ہر میچ کا دباؤ ہوتا ہے. آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ کا دوسرا سیمی فائنل. میزبان بھارت اور آسٹریلیا کی ٹیمز آج مد مقابل آئیں گی. جنوبی افریقہ فائنل میں پہنچ گیا. پہلے سیمی فائنل میں انگلینڈ کو 125 رن سے شکست دی.